رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين رب هب لي من الصالحين اے پروردگار مجھے نیکوکاروں میں سے بیٹا نصیب فرما۔ فبشرناه بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، تو کہا اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بیٹے بتائیے تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مکمل طور پر اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور جناب ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو پیشانی کی ایک سائڈ پر انہیں لٹا لیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یقیناً آپ نے خواب کو سچا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی پیش کی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور ہم نے اس اسماعیل کے بدلے ایک بڑی قربانی ہم نے پیش کی۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا یہ کارنامہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک ایسا باپ جسے اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد اور بے پناہ آزمائشوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہو۔ اکلوتی اولاد سے انسان کی محبت کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ پھر عمر کے اس حصے میں کہ جب انسان بڑھاپے میں پہنچ رہا ہوتا ہے، اس اولاد سے محبت انسان کی اور بڑھ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک خواب، اور نبی کا خواب وہ وحی الہی ہوتا ہے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں، مشورے کے طور پر ان سے یہ بات پوچھتے ہیں
اور اس میں بھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب ابراہیم کا اسماعیل سے یہ پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس ارادے میں ابھی پختہ نہیں تھے، یا وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، یا بیٹا اگر انکار کر دیتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس نیکی میں میرا بیٹا بھی شریک ہو۔ اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کا وہ ثبوت دیا کہ صرف مال دولت اپنی خواہش کی قربانی نہیں بلکہ جان کی قربانی کا باپ کہہ رہا ہے، اور بیٹا اپنے باپ کے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ادا میرے اللہ کو ایسی پسند آئی کہ رب کائنات نے قیامت تک کے لیے اسے سنت بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں رب کائنات فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ لوگوں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے بنائے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور مذہبی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں۔ یہودیت کے اندر بھی قربانی باقاعدہ ان کی مذہبی کتابوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں، تورات کے اندر، اور عیسائیوں کے ہاں اس قربانی کا تذکرہ ان کی مذہبی کتاب کے اندر کثیر اور کثرت سے تعداد کے اندر موجود ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ہندو مذہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ موجودہ دور کے یہ ہندو اس کی کئی ایک تعویلیں کریں، لیکن باقاعدہ اس قربانی کا تذکرہ تو رب کائنات فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا یہ طریقہ بنایا۔ فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم اللہ کا نام لو ان چوپاؤں پر جو رب تعالی نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ یہاں یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا تو ذبح بھی وہ اسی کے نام پہ ہونے چاہیے، نہ کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر اور دیگر آستانوں میں یذکر اسم اللہ، اس پہ نام لیا جائے تو صرف ایک اللہ کا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ حقیقی اور سچا الہ ہے ہی وہ ایک۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے جن کو اللہ یہ توفیق دے دیں کہ رب کے حکم کی وہ تعمیل کریں۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال محبوب کبریا یہ قربانی کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا یہ اللہ کے نبی کی یہ دائمی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیشہ عمل کیا۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کے گھر کے حالات بسا اوقات ایسے بھی رہے ہیں کہ صحابیات خود بتاتی ہیں، امہات المؤمنین بتاتی ہیں، مہینہ مہینہ اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا۔ بسا اوقات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں بھی کی، یضحی بکبشین املحین اقرنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے سینگوں والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ذبح کیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے امت کو بھی ترغیب دلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اے لوگو، اور دوسری روایت سیدنا مطعم بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ میں، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہر سال ہر گھرانے پہ ایک قربانی کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس میں تاکید پیدا فرمائی من کان لہ ساعۃ ولم یضحی، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے،
فلا یقربن مصلانا، اسے ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ وعید آپ نے سختی کے طور پہ ذکر فرمائی، فلا یقربن مصلانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تاکید ہے۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے میرے پیارے بھائیوں، اسے یہ اللہ کے نبی کی سنت، اس پہ عمل کرنا چاہیے، جناب ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ یہ اصل میں ایک سبق اور ایک درس ہوتا ہے، اور ایک رب کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ یہ تو جانور ہے جس کے گلے پر ہم تیرے حکم سے تیرا نام لے کر چھری چلا رہے ہیں۔ اے اللہ اگر ضرورت پڑی تو میں صرف اپنا مال ہی نہیں، اے اللہ تیرے دین کے لیے، اہل اسلام کے لیے، امت مسلمہ کی خاطر اور اعلاء کلمۃ اللہ کے غلبے کے لیے، اللہ اگر مجھے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑا تو اللہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، قربانی اس کے اندر اخلاص بڑا ضروری ہے۔ اخلاص اللہ کے لیے، رب کی رضا، قدم قدم پر آپ اپنی نیت کو درست کریں، اس کی اصلاح کریں، اپنے دل پہ جھانکیں، نظر ڈالیں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے 2 آیتوں میں قربانی کا تذکرہ کیا اور وہاں اس اخلاص کا حکم ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب اعلان کیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی اور میری زندگی اور موت، للہ، یہ اہل علم جانتے ہیں یہ لام اختصاص کے لیے، صرف اللہ کے لیے، للہ، کسی غیر کے لیے نہیں۔ یہ اخلاص کا حکم ہے۔ لوگوں تمہاری نماز اللہ کے لیے ہو، تمہاری قربانی اللہ کے لیے، تمہاری زندگی اور موت اس میں جد و جہد اور کوشش اللہ کو راضی کرنے کی ہو، للہ رب العالمین، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا، میرے پیارے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دینے والی۔ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے بڑی بڑی نیکیاں لے کر، لیکن ان نیکیوں کا رب کے ہاں اجر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، جاؤ ان نیکیوں کا بدلہ ان سے چاہو جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں یہ کام کرتے تھے۔ اس لیے کہ میرا رب بڑا غیرت والا ہے۔ اگر کوئی عمل اللہ کے لیے ہو، اس کے 9 حصے اللہ کے لیے، 10واں حصہ غیر اللہ کے لیے ہو، بلکہ آپ کے 99 حصے اللہ کے لیے، ایک حصہ اگر اس میں غیر اللہ کا آ جائے، رب کائنات فرماتے ہیں ترکتہ وشرکہ، میں سب کچھ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ وہ قبول کرتے ہیں للہ، جو صرف اور صرف میرے اللہ کے لیے ہو۔ اور 20ویں پارے میں سورہ کوثر میں رب کائنات نے اس بات کا حکم دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجئے صرف اپنے رب کے لیے۔ یہاں بھی اخلاص، اللہ کی رضا، لوگوں کو تمہاری قربانی صرف اللہ کے لیے ہو، لربک۔ پیارے بھائیوں، قربانی کے جانور کی نمائش کرنا اور اس کے لیے پھر سوشل میڈیا پہ اس کی تصاویر شیئر کرنا اور لوگوں سے پھر اس پہ مختلف کمنٹس اور طرح طرح کے ان کے تبصرے اور اس پہ پھر اپنی خوشی کا اظہار اور لوگوں کے سامنے وہ فخر، میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ شیطانی داؤ ہے، یہ وہ شیطانی شکنجہ ہے جس کے ذریعے وہ ہماری عبادات کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے لیے عبادت، اللہ کی رضا کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، جو مرضی کہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کی تعریفوں سے۔ تعریف وہ ہے جو میرا اللہ کرے، جب رب کے ہاں قبول ہو جائے، اس لیے کہ اللہ قبول ہی وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ
لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. لوگوں کوئی بھی عمل ہو، وہ نماز ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، وہ قربانی ہو، وہ حج ہو، وہ کوئی بھی عمل ہو، لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، جمیع اعمال میں سے اللہ صرف وہ قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے. وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ، اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، صرف وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیو، انما الاعمال بالنیات، یہ وہ حدیث ہے جس کو اہل علم نے ثلث الاسلام قرار دیا ہے. لوگوں اگر پورے اسلام کے 3 حصے کیا جائیں اس میں ایک حصہ اس حدیث کے اندر بند ہے، انما الاعمال بالنیات. لوگوں تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. نیت کیسی ہے؟ نیت درست ہے تو عمل کا فائدہ ہے. نیت میں اگر درستگی نہیں، اخلاص نہیں، تو پیارے بھائی اس عمل کی رب کے ہاں کوئی ویلیو نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ ہماری قربانیوں کو خالصتاً اللہ اپنی رضا کے لیے بنا دے اور رب کائنات قبولیت سے نواز دے. پیارے بھائیوں، اللہ کے ہاں گوشت نہیں جاتا، رب کے ہاں خون بھی نہیں جاتا. اللہ کے ہاں کیا جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. لوگوں، رب کے ہاں تمہارے خون نہیں پہنچتے، اللہ کے ہاں تمہارے گوشت بھی نہیں پہنچتے. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کے ہاں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. جس قدر انسان کے دل میں تقوی ہوگا اسی قدر رب کے ہاں اس کی عزت زیادہ ہوگی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی کا محل یہ دل ہے. رب کائنات تمہارے چہرے نہیں دیکھتے، تمہارے مال بھی نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. دل میں اللہ کی رضا کتنی ہے، رب کا خوف اور ڈر کتنا ہے. تقوی جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے، آپ اندازہ لگائیں، عام آدمی نہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی ذاتے، انہوں نے قربانی پیش کی. اللہ نے سورہ مائدہ میں دونوں کی قربانی کا تذکرہ کیا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. جناب آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی اللہ نے رد کر دی. جس کی قبول کی اس کی قبولیت کا رب نے نقطہ بھی بیان فرما دیا. کیوں قبول ہوئی؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہر ایک کی قربانی قبول کرتا ہی نہیں، اللہ اس کی قبول کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو. میرے پیارے بھائیوں، بہت سے ہمارے ایسے مسلمان بھائی نماز کی کوئی پرواہ نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، لوگوں کی اور غرباء، کمزور اور اپنی بہنیں اور دیگر جو یتیم، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضے اور ظلم اور ستم اور غرور اور تکبر اور دل کے اندر حسد، بغض، کینہ اور پتہ نہیں کیا کیا، سود، رشوت، چوری، بدکاری، نہ آنکھ کی پرواہ نہ کان کی پرواہ. لیکن قربانی کا موقع آیا تو لائن لگا دی قربانی کے جانوروں کی. کیا بات ہے جی، بڑی قربانیاں چل رہی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے نام کی، یہ سیدہ فاطمہ کے نام کی، یہ سیدنا حسن کے نام کی، یہ سیدنا حسین کے نام کی، یہ فلاں کی، یہ دادی، یہ نانی، وہ فوت شدگان کی ایک لسٹ، اور یہ ساری ایک فہرست. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. لوگوں، اللہ متقی لوگوں کی قبول کرتے ہیں. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں، جن کی رات کی تنہائیاں وہ پاک ہوں، جن کا ظاہر اور باطن اس میں فرق نہ ہو، جو تنہائی میں بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو. گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، گناہوں سے توبہ کرنے والے. وگرنہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ راख کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ تھے
کہ جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بڑے نیک، بڑے پاک، بڑے تقوی کے پہاڑ اور بڑا ان کا ظاہر خوبصورت، لیکن جب ان کو تنہائی ملتی، علیحدگی ملتی، خلوت ملتی، گناہ کا موقع ملتا ہے، فرمایا پھر اللہ کی حدود کو پھلانگ جانے والے، اللہ کی حدوں کو توڑ دینے والے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قربانی قبول فرمائے، پھر اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنے دامن کو گناہوں سے صاف کر کے، اللہ سے پکے سچے وعدے کر کے، تقوی کی سیڑھی پہ قدم رکھ کے، اس لیے کہ میرے رب کے ہاں نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، اللہ کے ہاں تو تقوی جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں متقین کی صف میں اللہ شامل فرما دے، اللہ ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرما لے۔ میرے پیارے بھائیوں، حرام خور اس کی قربانی کی قبولیت تو دور کی بات، میرا رب تو اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے۔ آج کا دن عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ اور پورے زندگی کے اور پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن، افضل ایام الدنیا، پورے سال بھر کے دنوں میں یہ افضل ترین دن ہیں جو یہ چل رہے ہیں، جس کا کل آخری دن ہے، اور یہ آج کا دن یہ وہ دن ہے جس میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور سلف اس دن کے لیے اپنے سال بھر کی دعائیں بچا کے رکھتے کہ ہم نے عرفہ کے دن رب سے مانگنی ہے، اور سلف کہا کرتے تھے اس دن ہم رب سے جو مانگا کرتے تھے سال کے اندر اندر اللہ ہماری وہ دعائیں پوری فرما دیتے تھے۔ اور یہ وہ دن ہے آج کا دن، اللہ نے ہمارے لیے 2 خوشیاں جمع کر دی، جمعے کا دن بھی ہے اور عرفہ کا دن بھی ہے۔ اور اس دن عرفہ کے دن رب کائنات سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب اس دن کی شام کا ٹائم ہوتا ہے، سال کے کسی دن میں، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اتنا ذلیل، اتنا حقیر اور اتنا غصے میں اور اتنا پریشانیوں میں کبھی نہیں دیکھا جاتا سال کے کسی دن جو اس دن شام کے وقت شیطان غم زدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ رب کی رحمت کے نزول کو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور رب کی طرف سے جو لوگوں کو معافیوں کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر یہ رنجیدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عرفہ کا دن، آج کا دن، جس نے روزہ رکھا ہے خوش نصیب ہے۔ آج کے ایک روزے پہ اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک دن کا روزہ ہے، اور جو روزہ نہیں رکھ سکے، جتنا دن باقی ہے شام تک، میرے پیارے بھائیوں اللہ سے مناجات کیجئے، دعائیں کیجئے، اور یاد رکھیں حرام خور اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ پہلے اس کے کہ اپنے رزق کے حرام اس سے توبہ کر لے، اور جس کا حق کھایا ہے، دبایا ہے، وہ اس تک پہنچا دے۔ حقوق العباد میں توبہ کی شرط یہ ہے کہ ان جن کا حق ہے وہ بھی ادا کر دیا جائے۔ قربانی اگر حرام کے مال سے خریدی ہوئی ہے، دنیا کے اندر تو واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ محبوب کبریا نے اصول ذکر کیا، لوگوں میرا رب پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ وہی قبول کرتا ہے جو کھرا ہو اور پاک ہو، جس میں حرام کی ملاوٹ ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ فرمایا حرام خور وہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اللہ سے، اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کے پیسوں سے اللہ اپنی قربانیاں خریدنے کی بھی توفیق دے، اور اپنی روزی کے اندر اللہ حرام کا جو لقمہ ہے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اس سے توبہ کی اللہ توفیق دے دے، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ حرام سے بچانے کی اللہ فکر نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کا جانور، دوندا جانور جس کے 2 دودھ کے دانت گر کر 2 اس کی جگہ پر دانت آ چکے ہوں، یہ کم از کم عمر ہے قربانی کے جانور کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ، تم نہ ذبح کرو مگر صرف اور صرف 2 دانتا جانور، ہاں اس سے اوپر ہو اگر چوگا چھکا یعنی سے بڑی عمر والا
تو اس میں کوئی حرج نہیں. کم از کم عمر جو ہے وہ 2 دانتا جس کو کہتے ہیں دوندا جانور, اس کی قربانی ہاں ایک صورت میں الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن, اونٹ جو ہے وہ صرف دوندا ہی قربان ہوگا, گائے نر مادہ صرف دوندا, بکرا بکری نر مادہ یہ صرف اور صرف دوندا ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے, اور اسی کی قربانی کی اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. کھیرا بکرا اس کی عمر جتنی مرضی ہو اس کی قربانی کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر تنگی ہے الا ان یعصر علیکم, تنگی کیا ہے کہ دوندا جانور آپ کو مل نہیں رہا یا اتنا مہنگا ہے کہ آپ کی کون سے وائے رہے, کسی بھی صورت میں تنگی کی صورت میں آپ نے صرف ایک کی اجازت دی, فتذبحوا جزعة من الضأن, فرمایا پھر 1 سال کا جزع 1 سال کا, لیکن ہو کس نسل سے؟ من الضأن, بھیڑ کی نسل سے. 1 سال کا چھترا لیلا دمبا یہ 1 سال کا ہو سکتا ہے, 6 ماہ کا نہیں, 1 سال اس کی عمر ہو, اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب دوندے کے لیے تنگی ہے وہ میسر نہیں, تو اس صورت میں صرف یہ کھیرا 1 سال کا ہو سکتا ہے. دمبا چھترا یا جس کو آپ لیلا کہتے ہیں بھیڑ کا نر مادہ, صرف یہ. اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق بخشے. پیارے بھائیو, 4 عیب اللہ کے رسول نے ذکر فرمائے, اگر ان میں سے کوئی عیب جانور میں موجود ہے, اربع, سیدنا برا بن عازب کی روایت جامع ترمذی میں فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی, لوگوں 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز ہی نہیں. المریض بین مرضها, پہلے نمبر پر وہ بیمار جانور, بین مرضها جس کی بیماری بالکل واضح ہو, دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ بیمار جانور ہے, اس کی قربانی جائز نہیں. دوسرے نمبر پر فرمایا العورات بین عورها, وہ کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہے. کانا جانور, ایک آنکھ کے اندر اگر عیب ہے, کانا پن ہے, اور اگر کسی کی آنکھ ہی نہیں وہ بلولا جائز نہیں, تو آنکھ اس کے اندر اگر عیب ہے, ٹیڑھ پن ہے, کانا جانور ہے, فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں. والعرجاء بین ضلعها, وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو, آپ اس کو چلا کے دیکھیں اور چلتے ہوئے پتہ چلے کہ یہ لنگڑا ہے, لنگڑا پن, اور جو چل ہی نہ سکے اس کی قربانی بلولا جائز نہیں. جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بلولا جائز نہیں. تو اس سے بڑا عیب جو ہے اس کی قربانی بھی درست نہیں, جبکہ لنگڑا پن. اور اسی طرح والکثیر الذی لا تنقی, فرمایا اتنا کمزور جانور جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, اتنا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا ختم ہو چکا ہے, اتنا کمزور جانور, فرمایا ان 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں. یہاں بہت سارے لوگ بسا اوقات اس طرح کا سوال بھی پوچھتے ہیں کہ جی جانور جب خریدا تھا اس وقت اس میں کوئی عیب نہیں تھا, خریدنے کے بعد گاڑی سے اتارتے وقت یا گاڑی پہ چڑھاتے وقت یا کوئی اور وجہ بن گئی, گھر کے اندر کتے نے اس کا کان چیر دیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا, تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ 4 جانوروں کو قربانی کے لیے خریدنا جائز نہیں. آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. اس کا مطلب جب آپ نے اس کو قربان کرنا ہے اس وقت ان کے اندر یہ عیب نہیں ہونا چاہیے, اس سے پہلے اگر یہ عیب پیدا ہو گیا تو اس کی بھی قربانی درست نہیں. ہاں ذبح کے دوران جانور کو گراتے وقت اس دوران اگر اسے کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو پھر یہ تو ایک تکلیف مالا یہ بات ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ انسان کے اختیار میں بھی نہیں. تو اس موقع پہ اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ 4 قسم کے جانور ان کی قربانی درست نہیں. اور خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن, اللہ کے رسول نے خاص طور پر ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور کا کان اور اس کی آنکھیں غور سے دیکھیں. ان نستشرف العین,
لوگ کہتے ہیں کہ 4 انگلیوں سے کم اگر کان کٹا ہوا ہو تو چل جائے گا. ہاں تمہارے نزدیک چل جائے گا، اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک نہیں چلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا مقابلہ ولا مدابرہ ولا شرقا ولا فرقا. کان کے سامنے سے چرا ہوا نظر آئے، پیچھے سے چرا ہوا نظر آئے، اس کی گولائی میں سوراخ ہے، اس کی چوڑائی میں کوئی سوراخ ہے. فرمایا کان آنکھ بالکل بے عیب ہونی چاہیے. ہاں بالکل بسا اوقات معمولی سا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اس کے اوپر بسا اوقات وہ کانوں کے اوپر جو معمولی سے وہ جوؤں کے طرح کے وہ جانور لگ جاتے ہیں، وہ چیزیں جو اس کو کاٹنے والی. تو کان بالکل جو ہے وہ صاف ہونے چاہیے، آنکھ بالکل صاف ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں جانور کے اس عیب کو بھی دیکھنے کی توفیق دے اور اپنے آنکھ اور کان کے عیب کو بھی اللہ دور کرنے کی توفیق بخشے. پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین قربانی قرار دی، سب سے بہترین قربانی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، دم افرا احب الی اللہ من سوداوین. سلسلہ صحیحہ کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں ایک دم افرا اللہ کے ہاں 2 کالے جانوروں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. افرا عربی زبان میں سفید کو کہتے ہیں. اگر سفید جانور میسر ہے تو آپ اس کو ترجیح دیں. اسی طرح مٹیالے رنگ کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سرخی مائل وہ بھی افرا میں آتا ہے. دٹ کھڑبا جس کو آپ کہتے ہیں، سیاہ اور سفید یا سرخ اور سفید. تو اس طرح کا کالے کے مقابلے میں اگر ان میں سے کوئی بھی میسر ہو تو وہ ایک جانور 2 کالوں سے میرے رب کے ہاں زیادہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس جانور کو زیادہ پسند فرماتے تھے؟ یضحی بکبش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈا ذبح کرتے، یمشی بسواد ویجلس فی سواد وینظر فی سواد. ایسا مینڈا جس کا رنگ جو ہے وہ سفید ہے یا دوسرا مٹیالہ ہے لیکن اس کی آنکھیں کالی ہیں، وہ پاؤں جو چلتا ہے صرف پاؤں اس کے کالے ہیں. یأکل فی سواد، اس کا منہ صرف کالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجلس فی سواد، یا جب بیٹھتا ہے تو اس کی نیچے سے جو پیٹی ہے وہ سیاہ ہے. اس طرح کے دمبے بسا اوقات ہوتے ہیں، چھترے ہوتے ہیں یا بکرے بسا اوقات. تو اس طرح کا اگر جانور میسر ہو تو آپ اس کو ترجیح دیں. لیکن کوئی بھی جانور ان 4 نسل میں سے، گائے نر مادہ اور اونٹ نر مادہ، بکری نر مادہ اور بھیڑ یا دمبا یا چھترا یہ ایک ہی نسل ہے، یہ نر مادہ. تو ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہ اللہ کے رسول نے کی ہے، نہ جمیع صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کی ہے، اور نہ ہی تابعین سے یہ ثابت ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ جو جانور اللہ کے نبی نے کیے ہیں اور میسر ہیں آپ انہی کو ترجیح دیں اور انہی کی قربانی کریں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے. سیدنا ابو ایوب انصاری اللہ کے رسول کے جو میزبان تھے مدینہ منورہ میں، وہ لوگوں کو دیکھ کر کہ لوگوں کے اندر ان کے دور میں ہی اس طرح کا سلسلہ چل نکلا تھا کہ لوگ فخر کے لیے زیادہ قربانیاں کرنا ہے، لوگ کہیں اس نے اتنی قربانیاں کی ہیں، اس طرح کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا تھا تابعین کے اندر بھی. سیدنا ابو ایوب نے یہ چیز دیکھی، کیا کہا؟ کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ. ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں جو دیکھا، ہر آدمی ایک قربانی کرتا اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھرانے کی طرف سے. اور آج حتیٰ تباہ الناس، حتیٰ کہ وہ لوگ آگے جنہوں نے اس قربانیوں پہ فخر شروع کر دیا، فصارت کما ترا، آج لوگوں کے اندر یہ مزاج بن گیا ہے کہ بس میں نے زیادہ قربانیاں کرنی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اس میں بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، اگر زیادہ آپ نے کرنی ہی ہے تو اس سنت کو زندہ کیجئے. جو ضرورت ہے اس دور میں، یاد رکھیں میت کی طرف سے قربانی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ نے کی نہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے. فوت شدگان کی طرف سے الگ سے مستقل قربانی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صحابہ کرام کے نام کی قربانیاں. اور میرے پیارے بھائیوں، ہماری قربانیوں کی ان کو کیا ضرورت ہے؟
ہماری وہ حرام کے مال کی قربانی، وہ ہماری ملاوٹ اور دھوکے اور فراڈ کے مال کی قربانی اللہ کے نبی کے لیے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عقبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانیوں کے جانور دیے اور مجھے حکم دیا کہ میں ان قربانیوں کے جانوروں کو اللہ کے نبی کے صحابہ میں تقسیم کر دوں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت۔ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ 10 قربانیاں کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن ایک کو ذبح خود کریں، باقی 9 قربانیاں اپنے محلے کے جو غریب لوگ ہیں، آپ کی برادری کے جو غریب لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ داروں میں ہیں یا کوئی بھی محلے دار میں کوئی ضرورت مند، ان کو قربانی کا جانور آپ پیش کریں تاکہ وہ اپنی طرف سے اس جانور کو ذبح کرے۔ اللہ تمہیں بھی پوری قربانی کا اجر دے گا، اللہ اس ذبح کرنے والے کو بھی پوری قربانی کا اجر دے گا۔ اللہ کے نبی یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جتنے جانور آئے تھے آپ سارے ذبح کرتے اور صحابہ میں گوشت پورے مدینے میں تقسیم کروا دیتے۔ آپ نے گوشت نہیں تقسیم کروایا، آپ نے قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اولاد مالی صدقہ تو کر سکتی ہے، آپ 10 20 30 قربانیاں آپ خریدیں اور اس کو تقسیم کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ قربانی کے جانور ذبح کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی سنتوں کو اللہ زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں پھر وہ یہ بات نہیں آئے گی کہ ماشاءاللہ لائن تک کی کہ حاجی صاحب نے 50 قربانیاں کی، چودھری صاحب نے ماشاءاللہ 10 قربانیاں کی ہیں، فلاں جاگیردار صاحب نے ماشاءاللہ 7 قربانیاں کی۔ ہاں لوگ تو یہ کہہ لیں گے لیکن رب کے ہاں اجر سے خالی رہ جائے، اللہ کے ہاں محروم، کیا فائدہ اس محرومی کا؟ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، قربانی کا جانور ذبح کرنا اس کا جو طریقہ ہے بالکل آسان سا، اللہ کے رسول نے اس میں کوئی تکلفات نہیں، اور آپ خود ذبح کریں۔ اللہ کے رسول اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کرتے تھے۔ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ وہ دعا ہے جو سب کو یاد ہے۔ ہاں ضروری صرف یہی دعا ہے، باقی اگر آپ یہ دعا پڑھنا چاہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ جس کی قربانی ہے اس کی طرف سے آپ نام بھی لے سکتے ہیں، اللہم تقبل عن فلان، لیکن یہ نام لینا بھی کوئی ضروری نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ تو جانتا ہے یہ قربانی کس کی ہے۔ مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، دن کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں سے ذبح کرواتے تاکہ ان بیٹیوں کے اندر بھی یہ جرأت پیدا ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ گھر میں چھپکلی نکل آئے تو ماشاءاللہ گھر میں حالت جو ہے وہ غیر ہونے لگ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے آج تک اس کو ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ ذبح کروائیں، اللہ کے نبی نے کہ صحابہ اپنی بیٹیوں سے ذبح کرواتے اور پھر ان کے اندر یہ جرأت تھی، یہ غیرت تھی کہ اگر ان کو کافر کی گردن بھی کاٹنی پڑتی تو ان کو پھر کوئی اس کے اندر ہچکچاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ جب ضرورت پڑی تو مسلمان خواتین بھی پھر میدان جہاد میں اتری اور مردوں کے شانہ بشانہ لڑی اور کفار کی پھر گردنیں کاٹی۔ یہ جرأت پیدا ہوگی۔ 4 دن کے اندر اندر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے 4 دن ہیں، افضل ترین دن پہلا دن ہے یوم النحر، اور اس کے بعد کے 3 دن ایام تشریق، یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ کل ایام التشریق ذبح، یہ سب کے سب ذبح کے دن ہیں۔ آپ 10 ذی الحجہ کو قربانی کریں، یہ سب سے افضل دن ہے۔ آپ 11 12 13 آپ 13 تاریخ کی شام تک کسی وقت بھی آپ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت اگر آپ کے جسم کو خون لگ جائے، گوبر لگ جائے، بہت سارے ہمارے بھائی قربانی عید کے دن بھی نماز نہیں پڑھتے، کیوں جی؟ کپڑے ٹھیک نہیں، کیا ہوا ہے؟ خون لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو جانور کا خون ہے، دم مسفوح، بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے۔
حرام ہونا اور چیز ہے، پلید ہونا اور چیز ہے۔ آپ کے کپڑے کو یہ خون لگا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے کپڑوں کی تبدیلی کا تو آپ وضو کر کے اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے ان کا عمل موجود ہے، انہوں نے اونٹ نحر کیا، اونٹ سے ان کا گوبر بھی ان کے کپڑوں پہ لگ گیا اونٹ کا، اور اس کا خون بھی۔ روایت میں لفظ ہیں فَتَلَطَّفَ بِدَمِهَا وَفَرْسِهَا، ان کے کپڑے خون اور گوبر سے لت پت ہو گئے۔ نماز کا وقت ہوا، ٹائم نہیں تھا تبدیلی کا۔ جیسے صحابہ کرام کے پاس اتنے لباس ہوتے کہاں تھے؟ ایک ہی لباس، ایک ہی چادر، ساری زندگی اس میں گزارنی ہے، دو کپڑے، تو اسی لباس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ قربانی کا جانور آپ نے ذبح کیا، اس کی کھالیں، اس کا گوشت، اور حتیٰ کہ اس کی رسیاں اور اس کے جول اور کپڑے تک سب کچھ صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو حکم دیا تھا، علی جتنے جانور ذبح کیے گئے ہیں سب کا گوشت اور اس کی کھالیں فرمایا میں تقسیم کر دوں، اور ان کے جول علی المساکین، صرف مسکینوں پر۔ یاد رکھیں، قربانی کی کھالوں کے 8 مصرف نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ والے جمی مصارف نہیں ہیں کہ آپ اپنی مسجد میں رکھ لیں، آپ اپنے ادارے میں رکھ لیں، آپ کسی خیراتی ادارے تنظیم کو دے دیں۔ یہ خالصتاً مساکین کا حق ہے، معاشرے کا کمزور طبقہ، ضرورت مند لوگ، محتاج لوگ، یہ ان کا حق ہے، ان کو گوشت بھی دیا جائے اور ان کو جانور کی یہ کھالیں بھی ان کو دی جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ قربانی کی جانور کا کھال بیچ کر کسائی کو مزدوری میں دے دے، یا اس جانور کی کھال بیچ کر پیسے خود کھا جائے، اللہ کے نبی نے کہا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جو بندہ اپنے جانور کی کھال بیچ دے اس کی قربانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان کی تقسیم کریں، گوشت کو بھی تقسیم کریں، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، فرمایا خود کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، جو مانگتے نہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے محلے میں کس نے قربانی نہیں کی، آپ کی گلی کے اندر، آپ کی برادری کے اندر، آپ کے محلے داروں میں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کریں اور بس سارا کچھ سمیٹ کے گھر کی فریج میں سنبھال کے رکھ لیا، جو چند دروازے پہ آئے ان کو چند ہڈیاں تھما دی، اور وہ بوٹیاں جو خود پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا قرآن مجید میں، لوگوں جس گھٹیا کا تم خود ارادہ نہیں کرتے، خود پسند نہیں کرتے، وہ گھٹیا، ردی، نکمی، قابل نفرت چیز وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک نیکی بنتی نہیں جب تک بندہ وہ چیز نہ دے جو سب سے زیادہ بندے کو اللہ کے ہاں محبوب ہو، سب سے زیادہ خود کو پسند ہو، وہ دیں۔ آپ تقسیم کریں قربانی کا گوشت، اور اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، آپ پورا سال بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن تقسیم کریں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کال کی عرض و سماع ہماری قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اس سنت کو ہمیں اللہ زندہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، انشاءاللہ عید کی نماز آپ کی اس مسجد کی طرف سے، جامع مسجد نجم کی طرف سے انشاءاللہ 5:45 بجے 5:45 پہ ادا کی جائے گی۔ آپ کسی مسجد میں بر وقت تشریف لائیں، انشاءاللہ 5:45 پہ عید کی نماز ادا کی جائے گی۔
بہت سارے ہمارے بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اللہ شفا نصیب فرمائے۔ میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے بیماروں کے لیے جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، وقت نہیں ہے میں ہر ایک کا نام لوں، میرا اللہ جانتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ مولانا ابو بکر صدیق سلفی صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب جنہوں نے دعا کا کہا ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو فوت ہو گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک سوال یہ بھجوایا گیا ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ اس مسئلے کو میں چھیڑوں، اور وہ سوال ہے کٹے کی قربانی، کہ کٹے کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ تو میں نے ویسے اشارہ کر دیا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ گئے ہوں کہ کٹے یا بھینس کی قربانی اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت سے ایسے علاقے فتح ہو گئے تھے جن میں بھینس کا وجود تھا۔ عرب کے اندر تو آج بھی بھینس نہیں، لیکن ایسے وہ علاقے سیدنا عمر کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں جہاں بھینس موجود تھی، صحابہ کرام نے پھر بھی بھینس کی یا کٹے کی قربانی نہیں کی۔ اس کے بعد تابعین، ان سے بھی یہ اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو خیر القرون، اللہ کے نبی نے جو 3 بہترین دور کہے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان میں بھینس کی قربانی کا کوئی وجود نہیں۔ ہاں، آج بہت سارے اہل علم نے، ایک جماعت اہل علم کی جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی جو ہے یہ جائز ہے۔ تو ہم یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اللہ ان کی قبول فرما لے۔ لیکن آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ وہ کریں جو اللہ کے نبی نے کی ہے، آپ زندگی بھر کرتے رہے، اور وہ ہمیں میسر بھی ہیں بڑی آسانی سے، تو آپ ان کو ترجیح دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کٹے کا گوشت بڑا سوادی ہوتا ہے، تو ہمارے ایک صاحب علم وہ کہتے ہیں کہ سواد لینا چاہیے تو کٹا کر لو، جی ثواب لینا چاہیے تو پھر بچا کر لو۔ لیکن میں تو یہ نہیں کہتا، لیکن بہرحال آپ جو ہے اس کو ترجیح دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ ہماری علماء کی ایک جماعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جائز ناجائز، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے ہاں قرب تقرب۔ یہ لفظ قربان قرب سے ہی ہے، قربانی کا مقصد ہی اللہ کا قرب پانا ہے، اور کوئی بھی عمل جس قدر اللہ کے نبی کے سنت کے زیادہ قریب ہوگا اسی قدر میرے رب کا زیادہ تقرب پانے کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے آپ اس بحث میں نہ پڑیں، کوئی کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہیں آپ کی قربانی ہے ہی نہیں، یا آپ کی قربانی ہوگی نہیں، یا یہ جائز ہی نہیں، اس طرح کا فتویٰ آپ نہ لگائیں۔ لیکن آپ یہ ضرور کہیں کہ بھائی آپ وہ کریں جو اللہ کے رسول نے کی ہے، جو میسر بھی ہیں آپ وہ کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔